صبر کی صفت جو ہے نا، اس کی سب سے زیادہ ضرورت وہ داعی کو ہے، وہ مبلغ کو ہے، وہ پریچر کو ہے۔ یقین جانیے، آپ پاکستان کی مذہبی دنیا میں جو افراتفری دیکھ رہے ہیں نا، سوشل میڈیا کی ایک جھلک دیکھیں آپ، اللہ کی قسم شرم سے نظر جھک جاتی ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہے؟ کیا یہ ہمارے خالق کی تعلیم ہے؟ کیا ہمارے نبی نے یہ کچھ ہمیں دیا ہے، یہ کچھ ہمیں سکھایا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ مذہبی دنیا میں ہم سب داعی ہیں، ہم سب مبلغ ہیں، لیکن ہمارا دعوت کا طریقہ، تبلیغ کا طریقہ وہ نہیں ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے یا ہمارے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ سورہ یوسف میں دو مقامات پر یعقوب علیہ السلام کے ایک ہی الفاظ جو مختلف مواقع پر ان کی زبان سے نکلے اللہ نے کوٹ کیے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں اور سورہ ہی یوسف کی آیت نمبر 83 میں یعقوب علیہ السلام کی زبان سے الفاظ کیا نکلے تھے؟ فصبر جمیل۔ پہلا موقع کون سا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی جھوٹے رنگ سے رنگی ہوئی یا جھوٹے خون سے رنگی ہوئی قمیض لے کر آئے تھے، اس موقع پر انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل۔ اور دوسرا موقع کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کی مرضی سے انہیں اپنے پاس مصر میں روک لیا تھا، تو اس موقع پر انہوں نے کہا تھا صبر جمیل۔ صبر جمیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسا صبر جس میں جزا فضا نہ ہو، ایسا صبر جس میں شکوہ شکایت نہ ہو، ایسا صبر جس میں نوحہ نہ ہو، جس میں ماتم نہ ہو، جس میں حرف شکایت زبان پر نہ ہو، ایسا صبر کہ ہاتھ اور پاؤں سے کوئی خلاف وقار حرکت سرزد نہ ہو، ایسے صبر وہ کہتے ہیں دوست۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں نبی علیہ السلام کو اللہ خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے رسول اسی طرح صبر کرو جس طرح تم سے پہلے صاحب عزم رسولوں نے صبر سے کام لیا۔ مکی صورت ہے۔ سورہ انفال میں آ جائیں آپ، آیت نمبر 43 ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کو غم پہنچتا ہے جب آپ سرداران مکہ سے، کفار مکہ سے اپنے خلاف باتیں سنتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو دعوی نبوت سے پہلے کیا کہتے تھے؟ وہ امین اور صادق۔ تو اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں، رسول آپ کے لیے یہ تسلی کی بات ہے، آج بھی آپ ان کی نگاہ میں امین اور صادق ہیں۔ ٹھیک ہے، دعوی نبوت کے بعد یہ اپنی زبانوں سے آپ کو امین اور صادق نہیں کہہ رہے، لیکن ان کے دلوں پر آج بھی آپ کے لیے امین اور صادق کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کی مخالفت میں جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کی مخالفت میں نہیں کر رہے، وہ اللہ رب العالمین کی آیات کے مقابلے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کو دشمنی آپ سے تھوڑی ہے، ان کو دشمنی اللہ کی آیات سے ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 34 میں کہا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اے مسلم، آپ سے پہلے کتنے رسول آ چکے، جب وہ دعوت کے میدان میں کھڑے ہوئے قوم نے ان کی مخالفت کی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ صبر کے دامن کو انہوں نے ہاتھ میں پکڑے رکھا، جھٹلا دیا گیا، انہیں تکذیب کر دی گئی، ان کی تکالیف کا سامنا انہیں کرنا پڑا، اور سارے نبی استقامت کا پہاڑ بنے رہے، صبر و استقامت کے دامن سے جڑے رہے جب تک کہ ہماری مدد نہیں آ گئی۔ تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا دوست صبر کی، وہ ہے دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں۔ اور جب تک داعی، مبلغ، پریچر صبر اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا،
حوصلہ اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، تحمل اور برداشت اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، مذہب کی دنیا سنبھلنے والی نہیں ہے۔ میں یہاں سے چیختا رہوں، دوسرا وہاں سے چیختا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کے قریب ہونا پڑے گا دوست۔ اب بخاری کتاب الانبیاء کی وہ روایت کس کے علم میں نہیں ہے؟ ابن مسعود جس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبر اس کی داستان سنائی، کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ داستان اپنی سنائی لیکن اپنا نام نہیں لیا، جرنلی بات کی اللہ کے رسول نے، مطلق بات کی اور کہا جناب ایک نبی لوگوں کے درمیان اپنی دعوت کو لے کر کھڑا ہوا، ضربہ قومہ، اس کی قوم نے اسے مارا، فادموہ، لہو لہان کر دیا، اور وہ نبی لہو لہان ہے، خون پہنچ رہا ہے، خون صاف کر رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ یعنی نبی دعوت کے میدان میں کھڑے ہو کر لہو لہان ہونے کے باوجود خون صاف کرتے ہوئے اسی قوم کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم حقیقت کو نہیں جانتی۔ جب تک مذہبی دنیا کے داعی، مذہبی دنیا کے مبلغ، پریچر انبیاء کی یہ سیرت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، پاکستان کے اندر مذہبی معاشرہ شاید سنبھل نہ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد سب سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔